کہ پیغمبر اسلام کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کنت نبیا بعدم بین الماء والطین، آپ نبی تھے جب آدم نہیں تھا۔ میں نے ترجمہ ہی بدل دیا ہے نا، اصطلاحی ترجمہ کیا ہے۔ آپ نبی تھے جب آدم نہیں تھا، اس وقت آپ نبی تھے۔ اب عقیدہ دیکھیں نا، آپ اس وقت نبی تھے جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اس وقت آپ نبی تھے جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ یا علی، آپ ایک لمحے کے لیے میرے دوستوں توجہ کریں، آج سرکار ختمی مرتبت عقیدہ نبوت اس وقت نبی تھے جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ تو اب جتنے بھی عقیدے آپ کو نبوت سے متعلق لینا ہے، وہ قرآن کی آیتوں سے لیں یا ان احادیث سے لیں کہ جو احادیث شایان شان پیغمبر ہو، تاکہ عقیدہ نبوت میں کوئی اختلاف یا بے حرمتی کا پہلو نہ نکلنے پائے۔ دیکھیں، قرآن نے اس حدیث کو انڈورس کیا ہے۔ اگر ہم روایت کو مانیں کہ راوی نے یہ کہا کہ پیغمبر سب سے آخر میں تشریف لائے اور 40 برس کے بعد نبی بنے، تو روایت آیت سے ٹکرا جائے گی۔ اور یہ مسلمہ اصول ہے کہ جب روایت آیت سے ٹکرا جائے تو روایت کو دیوار پر دے مارو، آیت کو آنکھوں سے لگا لو۔ اب سارے اسکالرز اور سارے سیرت نگار مکھی پہ مکھی بٹھاتے چلے گئے، سب سے آخر میں آئے، 40 برس کے بعد نبی بنے۔ بھئی اگر 40 برس کے بعد نبی بنے اور جب آئے سب سے آخر میں، آئے سب سے آخر میں، پھر بھی نبی نہیں تھے۔ ایک تو سب سے آخر میں آئے، پھر بھی بغیر ساز و سامان کے آئے، یعنی تو عجیب سی بات ہے نا۔ ایک تو آئے سب سے آخر میں، دوسرے سامان بھی کوئی نہیں لائے، انتظار کرتے رہے کہ میں تو آ گیا ہوں، سامان پیچھے آ رہا ہے۔ یہ ہے کوئی ایسا مہمان؟ دیکھیں، آپ سوچیں، ہم قرآن کی آیتوں کی روشنی میں آج ایک فیصلہ کن بات عرض کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اس امر پر توجہ فرمانا ہے۔ دیکھیں، آئے سب سے آخر میں اور آئے بھی تو نبی نہیں تھے۔ اچھا، میں آج اگر یہ پوچھوں کہ اگر نبی نہیں تھے تو پھر کیا تھے؟ اگر نبی نہیں تھے تو پھر زمانہ مجھے یہ بتائے کہ کیا تھے، آپ کیا نام دیں گے، کیا کہیں گے؟ سوال چھوڑا ہوں اگلے محرم تک انشاءاللہ، اگر زندہ رہا تو۔ ایک سیرت نگار مل کر مجھے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، اگر نبی نہیں تھے تو 40 برس تک کیا تھے؟ بھئی باقی عربوں کے لیے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جب تک مسلمان نہیں تھے کافر تھے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، دیکھیں نا بھئی، جتنا عرب تھا جب تک مسلمان نہیں تھے کافر تھے۔ نبی، اگر نبی نہیں تھے تو کیا تھے؟ اس برس تک پیغمبر اسلام نبی نہیں تھے تو پھر کیا تھے؟ کیا نام دیں گے؟ چلیے نام آپ دے دیجئے، قبول میں کر لوں گا، اور اس سے بڑی پیشکش کیا کروں بتائیں۔ لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ قیامت تک نام نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اگر آپ نے نبی کے علاوہ کوئی بھی نام دیا تو آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ توجہ ہے نا جان محترم؟ یا علی یا علی یا علی، اگر آپ نے نبی کے علاوہ کوئی نام دیا آپ کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا، اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ حبیب، جس نے بھی جہاں بھی جس جگہ بھی تجھ سے دشمنی کی بحیثیت نبوت کے، ہم اس کی نسلوں کو مٹا دیں گے، اس کی نسلوں کو صلوات بھیجیں۔ اب آئیے قرآن کی طرف، ہم عقیدہ اور قرآن کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے اس مرحلے پر، یہیں سے ہم ولایت پر اختتام کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے عزیزان محترم، آئے سب سے آخر میں، اس کے بعد بھی نبی نہیں تھے، تو ظاہر ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ آئے نبی، اس کے متعلق تو اس نبی کو کچھ کہنے کا حق حاصل ہی نہیں ہے۔ تو پھر آؤ اور مجھے بتاؤ، قرآن مجید کی اس ایک آیت کی تفسیر جس کی میں تلاوت کر
کرنے جا رہا ہوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ارشاد ہوا حبیب کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا حبیب قیامت کے دن تم دیکھنا اس دن گناہگاروں کا عالم کیا ہوگا جب ہم تمام امتوں پر ان کے نبی کو گواہ بلائیں گے. ابھی آیت کا آدھا ترجمہ ہوا ہے. حبیب کیف اذا جئنا من کل امت بشہید قیامت کے دن ہم تمام امتوں پر ان کے نبی کو گواہ بلائیں گے. یعنی آدم اپنی امت کی گواہی دیں گے, نوح اپنی امت کی گواہی دیں گے, شیس اپنی امت کی گواہی دیں گے, ابراہیم اپنی امت کی گواہی دیں گے, اسماعیل اپنی امت کی گواہی دیں گے, ابراہیم اپنی امت کی گواہی دیں گے, عیسیٰ اپنی امت کی گواہی دیں گے. ہر نبی اپنی اپنی امت کا عینی گواہ ہوگا. پالنے والے میری امت نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ نہیں کیا, یہ مانا, یہ نہیں مانا, یہ اچھا کیا, یہ برا کیا. ہر نبی اپنے اپنی امت کی گواہی دے گا. مگر آیت نے آگے بڑھ کر سجدے کیے عظمت پیغمبر خاتم پر. حبیب وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. اور جب سارے نبی اپنی اپنی امتوں پر گواہ ہوں گے اس وقت ہم سارے نبیوں پر آپ کو گواہ بنائیں گے. حبیب کیف اذا جئنا من کل امت بشہید ہر امت پر اس کا نبی گواہ ہوگا. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا اور آپ کو ہم تمام نبیوں پر گواہ بلائیں گے. اللہ رے میرے نبی کی عظمت دیکھو. ہمارا عقیدہ نبوت قرآن کی روشنی میں اور راوی اپنا بھی عقیدہ دیکھے روایت کی روشنی میں. یہ نبی 40 برس کے بعد بھی نبی نہیں ہے. اور میرا نبی وہ قرآن جس کا اعلان کر رہا ہے کہ جب قیامت کے دن سارے نبی اپنی اپنی امتوں کے اعمال کی گواہی دیں گے تو اے رسول تم آدم کی گواہی دینا, تم نوح کی گواہی دو گے, تم ابراہیم کی گواہی دو گے, تم اسماعیل کی گواہی دو گے, تم معصومین کی گواہی دو گے, تم تصدیق کرتے جانا. تو آپ نے دیکھا میرا نبی تم جیسا بشر نہیں ہے. میرے نبی کی شان یہ ہے کہ ہر نبی اپنی امت کا گواہ ہوگا اور ہر نبی پر میرا نبی گواہی دے گا. یعنی قیامت کے دن ایک کم 1,24,000 پیغمبروں کی نبوت کا مستقبل میرے نبی کی لبوں کی جنبش کا محتاج ہوگا. یا علی قیامت کے دن ہم تمام نبیوں کو گواہ بلائیں گے. وہ اپنی امت کی گواہی دیں گے اور آپ تمام نبیوں کی گواہی دیں گے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں صرف عقیدے بنانے والوں سے جنہوں نے بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے, اہل دربار کو خوش کرنے کے لیے عقیدے گھڑے ہیں, عقیدے بنائے ہیں, عقیدے قرآن سے لیے نہیں ہیں, کہ پھر اس آیت کو کہاں لے جاؤ گے کہ قیامت کے دن سارے نبیوں کی گواہی میرا نبی دے گا. اگر یہ آیا سب سے آخر میں اور بنا 40 برس کے بعد نبی, تو اسے کیا حق ہے کہ یہ آدم کی گواہی دے, یہ نوح کی گواہی دے, یہ ابراہیم کی گواہی دے, یہ اسماعیل کی گواہی دے. یہ قیامت کے دن اس کو حق کیا ہے؟ مگر قرآن کہتا ہے ہم گواہی, ہم تمہیں یہ اعزاز بخشیں گے کہ تم قیامت کے دن تم گواہی دینا کہ آدم کی صفت کیسی تھی, موسیٰ کی ہیبت کیسی تھی, یوسف کا حسن کیسا تھا, یعقوب کا گریہ کیسا تھا, سلیمان کی سلطنت کیسی تھی, نوح نے سفینہ کیسے بنایا تھا, ابراہیم نے آگ کیسے بجھائی تھی, یوسف بازار میں بکے کیسے تھے, عیسیٰ نے مردے کیسے زندہ کیے تھے. سارے انبیاء کی نبوتوں کی گواہی میرا نبی دے گا. شریعت میں خلاف عدل کوئی عمل نہیں ہوا کرتا. اگر یہ سب سے آخر میں آیا اور اس کے بعد بھی بغیر نبی بنے آیا تو اس نبی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آدم کی گواہی دے, وہ نوح کی گواہی دے. مگر قرآن کی آیت کا یہ کہنا کہ 1,24,000 پیغمبروں کی گواہی آپ دیں گے, اس امر کی دلیل ہے کہ جب آدم نہیں تھا یہ تھا. توجہ ہے نا الہ محترم. اب ہم اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں وہی قرآن کی روشنی میں. میرا نبی وہ کہ جو آدم کی گواہی دے, نوح کی گواہی دے, ابراہیم کی گواہی دے. کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. اور حبیب ہم آپ کو ان سارے انبیاء کا گواہ بنائیں گے. اب آپ نے دیکھا خاتم النبیین کی عظمت کیا ہے, سید المرسلین کی شان کیا ہے, جو ایک کام
جو ایک کام 1,24,000 پیغمبروں کا گواہ ہو اسے خاتم النبیین کہتے ہیں، جو خاتم النبیین کا گواہ ہو اسے امیر المومنین کہتے ہیں، یہ بھی قرآن کی روشنی میں